فی بیوتکن جمع مؤنث مخاطبات، تو عورت کا صیغہ ہے، پیغمبر کی ذات کا نہیں ہے۔ اور سنیں، جو چیز پیغمبر علیہ السلام زندگی میں کسی کو دے دے اس میں تو میراث جاری نہیں ہوتی۔ سنیں، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے تمہاری کتب میں بھی موجود ہے کہ ہیتان سبع رسول اللہ کی طرف سے انہیں ہبہ ہو چکے تھے۔ ہیتان سبع، 7 باغ۔ اما فاطمہ اس کی مالکہ قابضہ تھی، کسی نے اس میں میراث کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت اما فاطمہ الزہرا کو باغ ضرورت نہیں تھا، انہوں نے سوال کیا اور سوال کا وضاحت کے ساتھ جواب دیا۔ اچھا ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، میں پوچھنے لگا ہوں کہ تیرے مطابق ابو بکر باغ فدق کھا گئے، نعوذ باللہ، حضرت عمر کھا گئے، حضرت عثمان کھا گئے، تو مجھے بتا کیا حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت آئی یا نہ آئی؟ بولتے نہیں ہیں، آئی؟ تو جب حضرت ابو بکر کے بعد، حضرت عمر و عثمان کے بعد حضرت علی کی حکومت آئی تو حضرت علی نے وہ زمین فدق کا باغ اپنے بیٹے امام حسن، اپنے بیٹے امام حسین کے نام کیوں نہیں کیا کہ لو میرے بیٹو تمہاری ماں کی جائیداد ہے؟ حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ یا پھر ادھر بھی یہی کہے گا کہ حضرت علی بھی نعوذ باللہ کھا گئے تھے؟ یہ کوئی اور جواب ہے؟ یہاں آ کر منہ پر 12 بج جاتے ہیں، مور لگ جاتی ہے، جواب نہیں ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ حکمران تھے، کوئی نعوذ باللہ کوئی بے اختیار تو نہیں تھے، با اختیار تھے، اور با اختیار تو میں مان رہا ہوں، تو کہتے ہیں ان کے پاس ایسی تلوار تھی جو 7 آسمان اور 7 زمین چیر دیتی تھی، تو یہ تلوار اس حق کے لیے کیوں نہیں نکلی؟ کہاں گئی تھی؟ تھوڑا گزارا۔ اچھا کوئی 1-2 دن کی حکومت بھی نہیں ہے، کوئی 1-2 سال اور 3 سال کی حکومت بھی نہیں ہے، 4.5 سال حضرت علی امیر المؤمنین وقت رہے، کیوں نہیں لیا اپنی بیوی کا حصہ؟ اگر وہ ابو بکر کے فیصلے کو غلط سمجھتے تو حصہ لے لیتے نا۔ کوئی فدق پہ دریا تو نہیں آ گیا تھا، کوئی فدق کو پانی تو نہیں کھا گیا تھا، فدق لوڑ گیا، آئی چلو وال تیری بنو، چلو بہ تو نہیں گیا تھا پانی میں، علاقہ تو موجود تھا۔ اور ڈیرہ غازی خان کا دوستو وہ علاقہ آج بھی موجود ہے۔ یہ فقیر خیبر جا کر فدق کو دیکھا ہے، میں مدینہ طیبہ سے گیا ہوں، میں نے خود جا کر خیبر قدیم بھی دیکھا ہے، خیبر جدید بھی دیکھا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 3 مسافت پر ہے، ایک مسافت کم از کم 40 میل ہوتی ہے جو 78 کلومیٹر بنتی ہے ایک دن کی، جو اس زمانے میں پیدل چلنے کی ترتیب ہوتی تھی، تو 3 مسافتوں پر ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا معنی علی نے بھی ابو بکر کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے، تو حضرت علی اس فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کر رہا؟ تو علی کی محبت ہے تو حضرت علی کی بات بھی مان لو۔ اور اچھا ایک بات اور، حضرت علی کے بعد حکومت کس کی آئی؟ حضرت امام حسن۔ حضرت 6 ماہ امام حسن امیر المؤمنین رہے ہیں، تو امام حسن نے اپنی اماں کا حصہ اپنے نام کیوں نہیں کیا؟ نہیں سمجھ، امام حسن کر لیتے نا۔ تو امام حسن نے بھی ابو بکر کے فیصلے کو مانا ہے، تو جسے علی مان جائے، جنہیں حسن مان جائے، جنہیں اہل بیت مان جائے، انہیں جو مانے وہ اہل بیت اور صحابہ کا حبدار ہے، جو نہ مانے وہ صحابہ اہل بیت کا غدار ہے۔ وہی بات کرنی چاہیے۔ اچھا ایک بات میں اور بھی کرتا ہوں، اس پر کچھ عقل سے فارغ ہمیں کہتے ہیں کہ اہل بیت سے کوئی چیز چھینی جائے تو پھر اہل بیت نہیں لیتے، اسی لیے حضرت علی اور امام حسن نے واپس نہیں لیا تھا۔ میں نے کہا جی غالب ہو گئی، فائنل ہو گئی بات، اہل بیت سے جو حق چھینا جائے واپس نہیں لیتے، کہتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو بھی ابو بکر پہ اعتراض چھوڑ دے۔
تو آج تک اعتراض کر کے ٹھہرا ہے. یار جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تھوڑا جلک گزارا, کیسی باتیں کر رہے ہو یار. اور ایک بات اور کرو, اما فاطمہ تو زہرا نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جو فیصلہ نبوی سنایا, اما فاطمہ بیٹی ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے میرے ابو کا فیصلہ ہے, تو یقیناً پتہ ہوگا. تو اما کو جب پتہ ہے, اس کے باوجود اما نے سوال کیوں کیا ہے؟ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن دامت رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر ایک عجیب فرمائے. اور شیخ العرب والعجم جن کی تحصیل میں بیٹھا ہوں, میرے شیخ اول حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ, ازالت الشک میں 2 جواب بڑے زبردست لکھتے. توسا کے دوستوں, میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ اس تحصیل توسا میں بیٹھ کر حضرت توسوی کی باتیں تمہیں سمجھانے لگے. آپ کو تو حفظ و جان ہونی چاہیے. یہ باتیں یہ تمہارے شہر سے نکلے ہوئے اس شخصیت نے پوری دنیا کو سمجھائی. مولانا توسوی اور علامہ خالد صاحب کی 2 باتیں پڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں اس کی 2 وجہ. اما فاطمہ کو بھی پتہ ہے کہ میرے ابا کا فیصلہ ہے میراث تقسیم نہیں ہوتی, لیکن 2 وجہ سے اما فاطمہ الزہرا نے یہ سوال کیا ہے. نمبر 1 کہ میرے بعد کوئی اہل بیت کا فرد اٹھ کے کہیں حضور کی میراث کا مطالبہ نہ کرے کہ ہمیں دے دو. میں خود یہ مطالبہ کر کے سرکاری طور پر بات نافذ کرا دوں کہ حضور پاک کا فیصلہ یہی ہے, وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یہ بات جو ہم تک ہے اس کو سرکاری طور پہ نافذ کرا دیں. نمبر 2, اما فاطمہ الزہرا اکیلی اولاد تھی حضور کی اس وقت, باقی بہنیں اور بھائی پہلے فوت ہو گئے. تو اما فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے حکمران بننے کے بعد ان کے اندر کے ارادے کی تحقیق چاہی کہ ابو بکر آج حکمران بن گئے ہیں, کیا ابو بکر کی حضور سے وہی محبت آج بھی برقرار ہے یا نہیں ہے؟ کیا ابو بکر کا دل, کیا ابو بکر کا سینہ میرے والد کے فیصلے کو وہی احترام دیتا ہے یا نہیں؟ جو میرے ابو کا فیصلہ تھا, آج ابو جان کے پردہ فرما جانے کے بعد جو حکمران آیا کہیں پالیسی بدل تو نہیں گئی. اما فاطمہ نے ابو بکر کے اندر کے ارادے کی تحقیق کے لیے سوال کیا, مجھے فدق کی زمین چاہیے, حالانکہ پتا تھا ابو جان کا فرمان ہے, فیصلہ ہے میراث تقسیم نہیں ہوتی. لیکن اس آنے والے حکمران کے اندر کو دیکھو, یہ ابا جان کے جانے کے بعد ان کے فیصلے کو کیا مقام دیتا ہے. ابو بکر کے پاس بات آئی تو صدیق کی محبت جز وقتی نہیں تھی, کل وقتی تھی. صدیق کا پیار رسول اللہ سے ایک زمانے کا نہیں تھا, ہر زمانے کا تھا. صدیق کی رسول اللہ سے عقیدت صرف ایک وجہ سے نہیں, سب وجہ سے تھی. صدیق حضور کے بعد نہیں بدلا. اما نے چیک کیا, ابو بکر نے کہا اما فاطمہ تیرا احترام اپنی جگہ, عقیدت اپنی جگہ, تیرا اکرام اپنی جگہ, رتبہ مقام اور مرتبہ اپنی جگہ, لیکن حضور کا فیصلہ میں نہیں بدل سکتا. تاکہ پتہ چلے میرے ابا جان کے فیصلے کے ساتھ یہ لوگ مخلص کتنے ہیں. تو بھائی اما جان رضی اللہ عنہا یہ بات ارشاد کر رہی ہیں اور ابو بکر اس کا جواب دے رہے ہیں, اور وہ دونوں فریق اس پہ راضی ہیں. ابو بکر صحابہ, اما فاطمہ اہل بیت, نبی کے صحابہ اور اہل بیت بھائی بھائی. تیسری قوم کتوں آئی؟ وہ دونوں تو اس مسئلے پر ایک ہے. تجھے کس نے کہا تو وکیل بلا تو وکیل بل کے باتیں کرنا شروع کر دے. یہ وہ حال ہے, وہ آدھیا لسا گھین کے نویس ہوتے, اے آدھی میں اٹھتی باندھی ویسا میں کو گھین بنجے خیر میں کو کہا جھولی جبل ہے تو میں کو فرنٹ سیٹ نہیں دیوے. تیری حیثیت تو بات کر نبی کے صحابہ اور آل بیت میں. نمو نمتت جن
اے توالے نو پہاڑ والے پاس لتھا بندے کو اپنی قد کاٹ کو ٹور ٹپا دیکھ کے اعتراض کرنا چاہیے لنڈی اٹھی پھنڈی یہ بندہ صحابہ اور اہل بیت پر بات کرے ہم ان کی حیثیت کو مانتے پھرے اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کہتا ہوں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے والد کے فیصلے کو توڑوانے آئی تھی یا منوانے آئی تھی تو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اما فاطمہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی تھی اگر میں تمہاری یہی بات مان لوں حالانکہ اما نے پوری زندگی نہیں فرمایا میں اس مسئلے پہ ناراض ہوں نہ اما نے کوئی ایسا موڈ اختیار فرمایا نہ ایسا اشارہ دیا کہ میں ابو بکر سے ناراض ہوں کیونکہ ناراضگی فعل قلب ہے دل کا کام ہے اور جب تک دل کی بات بندہ خود نہ بتائے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تو تجھے کس نے کہا اما ناراض ہے اما نے تو کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تو یہ جو کہتے ہیں کہ اما ناراض ہو گئی تھی یہ دراصل اما فاطمہ الزہرا کے مخلص نہیں ہے یہ اما فاطمہ الزہرا کے بغضی ہیں کیوں یہ بتانا چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ اما فاطمہ اپنے والد کے فیصلے پہ راضی نہیں تھی ابو بکر کو ڈھڈو فیصلہ نہیں کی تھا ابو بکر نے کوئی خود اپنی طرف پہ سیلف بیس پر فیصلہ نہیں کیا کہ ذاتی طور پہ کرے ابو بکر نے اپنے اس آرڈر کے پیچھے پیغمبر کا فیصلہ بتایا اما فاطمہ الزہرا کی ناراضگی تو بنتی ہی نہیں ہے آپ کیسے بنا کے بیٹھے ہو اور طبی کیسرانی کے دوستو آپ کا ذوق تازہ ہے ہاں یہ سوچتے پہ جیرے جیرے جاگ دے بیٹھے ذرا میں کو سننا جیرے بیٹھے سارے لوگ جاگ رہے ہو جزاک میں ایک بات کرتا ہوں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اگر ناراض ہو گئی تھی تو مجھے بتا اما جان کے پاس جب ابو بکر صدیق بیمار پرسی کے لیے گئے تھے تیری اور میری دونوں کی کتابوں میں موجود ہے اما کو حضرت علی المرتضیٰ نے بتایا تھا کہ ابو بکر آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں تو اما نے حضرت علی سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں کہ انہیں اندر آنے دیا جائے کہا آنے دیا جائے تو وہ آ گئے اور اما فاطمہ کو پھر وہی بات کہی کہ میں نے کوئی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا اس میں سے وہ اس فیصلے میں نے وہی باتیں کی ہیں جو آپ کے والد اور ہمارے پیغمبر نے نافذ کی ہیں تو دونوں کتابوں میں حتی رضیت بذالک ابو بکر کی باتیں سن کے اما ابو بکر سے راضی برضا گئے یہ بات تو کر لے یہ بات تو کر لے بھائی اچھا اگلی بات اما فاطمہ جب بیمار ہوئی تھی ان کی بچیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تو بہت چھوٹی تھی عمر میں اپنے بھائیوں سے بھی چھوٹی ہیں حسن اور حسین سے بھی چھوٹی ہیں بہنیں تو اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس وقت ساس تو موجود نہیں ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ اما فاطمہ کی کچھ اپنی والدہ حضرت اما خدیجہ بھی موجود نہیں ہے اما کی تیمارداری اما کی بیماری میں خدمت کس نے کی تھی ذرا اس عورت کا نام تو بتا یہ نہیں سنا بتانا چاہیے نہیں جو کہتے ہیں بتانا چاہیے ذرا ہاتھ کھڑا سارے اللہ کا نام لے کر ہاتھ کھڑا کرو نعرہ تکبیر یہ میں اسی لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں تاکہ بات کھلی ہوئی بتاؤں آپ کی خدمت میں اب توجہ رکھو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس جو عورت گئی ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا پوری بیماری میں خدمت کی ہے تو ابو بکر کی بیوی اما فاطمہ کی خدمت کر رہی ہے اگر اما ابو بکر سے ناراض ہے تو اس بیوی کو کہتی جا مجھے تیری خدمت قبول نہیں ہے تو کس بنیاد پہ خدمت کرنی آئی ہے تم تو نعوذ باللہ ہمارا حق کھا گئے اما نے تو نہیں کہا
بڑی عقیدت سے، احترام سے، پیار سے، تعلق سے، یگانگت سے اماں نے اس کی خدمت کو قبول کیا، بلکہ صرف قبول نہیں کیا، مشورے بھی ان سے کیے۔ کہ میں چاہتی ہوں میرا جنازہ بڑا پاپردہ جائے اگر دنیا سے چلی جاؤں تو۔ اسماء بنت امیس ابو بکر کی بیوی، بتا باپردہ جنازے کے بارے میں تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو ملک بیرون ملک سفر کر چکی ہے، کیونکہ حبشہ جا چکی تھی ہجرت میں اسماء بنت امیس۔ یہ سابقہ حضرت علی المرتضیٰ کی بھابی ہیں، حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ عدت گزاری تو حضور پاک نے ان کا نکاح ابو بکر صدیق سے کیا تھا، اور یہ جانتی تھی اماں فاطمہ کہ میرے ڈیر دی زال ہے سابقہ، میری ڈیرانی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ ڈیرانی کو اردو کیا دیتے ہیں؟ دیورانی نہیں، وڈے براد دی زال نہیں سے، وہ چاچی ہوتی ہے چنگی۔ میں تو سامنے اردو تقریر کرتا ہوں تو کاکھی نہیں آنا اردو، جٹھانی یا اماں تو جانتی ہے کہ میری سابقہ جٹھانی ہے نا، میرے بڑے دیور کی بیوی ہے سابقہ۔ یہ بیرون ملک ایتھوپیا سفر کر چکی، حبشہ کو ایتھوپیا کہتے ہیں آج کے دور میں۔ ایتھوپیا یہ حبشہ ہے، پرانے زمانے کا آپ نقشے پر دیکھ لیں۔ تو اماں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے ایتھوپیا میں بڑے باپردہ جنازے دیکھے ہیں۔ جب جنازہ جاتا تھا خاتون کا تو اس پر چار طرف سے لکڑیاں لگا دیتے تھے، اس کے اوپر بڑی سی چادر بنا کر باپردہ لے جاتے۔ تو اماں فاطمہ نے کہا مجھے دکھاؤ۔ چاروں لکڑیاں منگوائی، چارپائی پہ رکھی، اوپر چادر لگائی۔ تو اماں فاطمہ نے کہا اسماء میری وصیت ہے میرا جنازہ بھی ایسے اٹھے۔ یہ ابو بکر کی بیوی اور اماں فاطمہ کا تعلق ہے۔ اگر لڑائی ہوتی، ناراضگی ہوتی تو اس گھر کی خدمت کو اماں قبول کرتی۔ میرے دوستو، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے ایک لوگ اور جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ جب اماں فاطمہ فوت ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کو ان کی وفات نہیں بتائی تھی۔ میرا پتر تیرا کوٹ ٹر نہیں سکتا، میرا بیٹا تیرا یہ جھوٹ چل نہیں پائے گا۔ میں کہتا ہوں نہیں بتایا تھا تو ٹھیک کیا تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو بکر کی بیوی اماں فاطمہ کی خدمت کر رہی ہیں، اور اماں فاطمہ کا ان کے ہاتھوں میں انتقال ہو جاتا ہے، تو ابو بکر کی بیوی روتی ہوئی اپنے خامند کو آ کر بتاتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ ہے یہ خاتون ہماری خدمت میں آ رہی ہے، صبح آتی ہے شام جاتی ہے۔ تو یہی خاتون اپنے خامند کو جا کر بتا چکی ہے، حضرت علی کو دوبارہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو گھر میں بھائیوں والا تعلق ہے۔ میں مولانا کو آکھا بھائی میں دیتا بیٹھا نا دی پٹکا چٹا ول میں اکثر دوارا پٹکا چٹا میں ایک دفعہ تھا میں دیتا بیٹھا۔ تو جب ایک بات حضرت علی المرتضیٰ کے علم میں ابو بکر کی بیوی آ رہی اور جا رہی، جا کر انہیں خامد کو بتا دی، الٹا حضرت ابو بکر تعزیت کے لیے آئے، حضرت علی کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ پوری بات کرے نا، جھوٹ تو نہ بولے بندہ دین میں۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ دین میں جھوٹ بولتے ہیں۔ بھئی کوڑا مویا مر رہے کتھاؤں دا کبھی جاتے کوڑ ون مار کوڑی مارنا تے بدھا لگا ہوئے او مارو جیرا کچھ کوڑ چھجے تے کچھ پھبے۔ جو جھوٹ چل نہ سکے اس جھوٹ بولنے کا فائدہ۔ اچھا، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جب انتقال کیا تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ کنز العمال میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جنازے کے لیے آگے ٹھہرے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پیچھے دیکھا تو کہا آؤ آپ جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی آپ ہی پڑھائیں، میں آپ کے پڑھانے پہ راضی ہوں۔ تو حضرت علی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا تھا، میرے دماغ نے وہ منظر یاد کیا تھا، میرے دل نے وہ منظر سنبھالا ہوا ہے آج بھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے نماز کے لیے امام آپ کو مقرر کیا تھا، میں جنازے کے لیے آپ کو کرتا۔ ابو بکر نے اماں کا جنازہ پڑھایا ہے۔ یار کیسی باتیں کرتے ہو اس دھرتی پر،
میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابو بکر اور اما عائشہ میں محبت کا تعلق تھا، پیار کا تعلق تھا، عقیدت و احترام کا تعلق تھا، یہ نفرتیں نہیں تھی جو تو نے بتائی۔ تمہارے سارے الزامات و فرقے تمہارے ہیں، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔ ان فرقوں کو سنبھال کے اپنے پاس رکھیں، یہ نفرتوں کی پوٹلیوں کو مت چلاؤ، محبتوں کی داستانیں بتانا سیکھو کہ ان میں محبت اور پیار ہے، ان میں تعلق ہے۔ اور کیسا تعلق ہے؟ آؤ میں ایک جملہ بتا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوتی ہے اما فاطمہ کے بعد ایک خاتون سے، رباب بنت امرؤ القیس۔ ابو بکر کا انتقال ہے، حضرت علی کا اس بیوی سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ نے اس بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی ابو بکر صدیق کی محبت میں رکھا، اور تو نہ مانے نا تو میں بڑی آسانی سے تجھے منوا سکتا ہوں کہ ابو بکر ابن علی یہ وہ ابو بکر کا بیٹا ہے جو میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے اور 72 تنوں میں شامل ہے۔ تو 72 تنہ نے نہ لکھا چاہتے ابو بکر ابن علی نہ نکلے تو وال کر آنکھیں میرا پتر، یہ حضرت علی کا وہ بیٹا ہے جو 72 شہدائے کربلا میں شامل ہے، یہ ابو بکر ابن علی ہے، یہ میدان کربلا کا شہید ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ اسی زمانے میں کچھ عرصہ بعد امام حسن کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، قاسم بن حسن کے بعد اپنے ابا جان کے پاس لائے امام حسن حضرت علی کے پاس۔ یہ بچہ اپنے دادا کی گود میں، حضرت علی کی گود میں۔ ابا جی نام کیا رکھیں؟ حضرت علی نے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر امام حسن کو کہا مجھ سے پوچھو تو اس کا نام ابو بکر ابن حسن ابن علی رکھ لو۔ حضرت امام حسن کا یہ بیٹا ابو بکر ابن حسن ہے، یہ بھی میدان کربلا کا شہید ہے اور اپنے چاچو حضرت امام حسین کی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، یہ بھی 72 تنوں میں شامل ہے۔ اس گھر کو تو ابو بکر سے اتنا پیار ہے اور تجھے یہ پیار ہضم نہیں ہوتا تو جھوٹ بول بول کے فدق جیسی کہانیاں گھڑتا پھر۔ اور یاد رکھیں جس کے دل میں بغض کی بیماری آ جائے نا، میں نے بہت کم اسے دوبارہ محبت کے جام پیتے دیکھا ہے۔ جلے ہاں کہیں دا سڑا پی ہوئے بھونی ہی پی ہوئے تو سکتی میں سے آگے نہ سو۔ جس کے دل میں بغض صحابہ بغض اہل بیت موجود ہو، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بیٹھے بے کو متہ لیتی ہے کہ آپ بڑھ دیے تو بے کو متہ لیتی ہے، تو ہمیں ہمارے مسئلے سمجھائے گا باغ فدق کسے کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو وہی فدق کا باغ جو فیصلہ حضور کا تھا ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہما نے برقرار رکھا اور حضرت علی اور امام حسن اور تمام اہل بیت نے برقرار رکھا، اور آج تک وہ فیصلہ برقرار ہے۔ تو جس فیصلے کو یوں برقرار رکھا گیا ہو اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں، اس کو آج آپ تنازع اور اختلاف کے معاملات میں رہنمائی میں یوں بولو گے تو جھوٹ آگے چل نہیں سکے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس علمی موضوع کو آپ کے سامنے عوامی لہجے میں کہہ پاؤں۔ میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ آپ کی سمجھ بتائیں گے، سننے والوں کے تاثرات بتائیں گے کہ ہم اس مسئلے پر کتنے کامیاب ہیں۔ میں نے تو اپنی کوشش میں زور لا کے تو سوکھے لفظ ہی سمجھا ہے، بس بندے کے دماغ میں آ جائے کہ بات ہے کہ آگے یہ سمجھ، اللہ آپ کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور آگے سمجھائیں بھی۔ میرے دوستو یہ بات صرف اس لیے ہے کہ تاکہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں بتائی جائیں، نفرتوں کو کیوں بیان کرا؟ یا نفرت تو تھی بھی نہیں، ان کے دلوں میں محبت تھی۔ چوتھا پارہ دوسرا صفحہ سورت نمبر 3 سورت آل عمران، رب کائنات فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صحابہ کے دلوں کے درمیان میں نے یوں محبت رکھی تھی کہ یہ بھائی بھائی بن چکے ہیں۔
اور یاد رکھو صحابہ کرام میں اپنا سگا بھائی کا رتبہ بعد میں ہوتا، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اپنے مسلمان صحابی بھائی کا رتبہ پہلے ہوتا۔ کہتے ہیں دو بھائی تھے، ایک کافر تھا ایک صحابی تھا۔ صحابہ کرام لڑنے کے لیے گئے تو وہ کافروں کی طرف سے جو مجمع آیا اس میں اس صحابی کا کافر بھائی بھی لڑ رہا تھا، تو باقی صحابہ نے اسے جکڑ دیا، پکڑ لیا، جنگی قیدی بنا لیا۔ جب اس کی رسیاں زیادہ باندھی نا تو یہ کافر بھائی ان کو کہنے لگا باندھو باندھو مجھے، ابھی میرا بھائی آئے گا مجھے چھڑا دے گا، وہ میرا بھائی ہے۔ تو نے کہا کس کا بھائی ہے؟ تو انہوں نے صحابی کا نام لیا، میں اس کا بھائی ہوں۔ تو صحابی کے قریب گئے تو اس صحابی نے کہا اسے زور سے باندھو، اس کی ماں بڑے پیسے والی ہے، فدیہ میں اسلام میں پیسہ آئے گا تو ہم وہ پیسہ اسلام پہ لگائیں گے، ٹائٹ کس کے باندھو، ٹائٹ کرو۔ تو یہ بندھا ہوا غیر مسلم شخص اس صحابی کو کہنے لگا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا تو کہاں سے بھائی ہے؟ بھائی تو یہ ہے جو تجھے باندھ رہا، اپنے صحابی کی طرف اشارہ۔ یہ ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ یوں تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھانے کا اعتراض کہنے والوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لفظ حضرت اماں فاطمہ کو جو کہے تھے حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں، امام ابن کثیر نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 279 سے روایت کو پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت حتی ترضاها حتی رضیت۔ ھذا اسناد جید قوی، صحیح سند کی مضبوط روایت۔ کہا حضرت ابو بکر نے کہ فیصلہ حضور کا ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اس لیے کسی کو وارث حضور کا قرار نہیں دیتے، جو حضور کا فیصلہ ہے وہی نافذ ہے۔ میں خدا کی قسم اہل بیت تمہارے حق کو کھا نہیں رہا، اللہ جانتا ہے میں نے اپنا گھر، میں نے اپنا مال، میں نے اپنی فیملی، میں نے اپنا خاندان اللہ کی رسول کی مرضی پہ قربان کر دیا۔ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا مرضات اللہ ومرضات الرسول، کہ میں نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے خاندان کو رسول اللہ کی مرضی پہ قربان کیا، میں کھانے والا نہیں ہوں، اور خدا کی قسم اس نے قربان کر کے دکھایا ہے۔ میرے دوستو، ہجرت کی وقت اللہ کے رسول کے سر پہ 100 اونٹ کا انعام تھا۔ اس زمانے میں اونٹ سواری ہوتی تھی، 100 اونٹ کا معنی آج کے دور کے 100 لینڈ کروزر، اور ابو بکر صدیق کھانے والا ہوتا تو پیغمبر کی نعوذ باللہ گرفتاری کرا دیتا، اور ابو بکر نے تو پیغمبر کو یوں بچایا ہے اس سانپ مشکی کے ڈنگ پہ ڈنگ سایہ حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دے۔ اور ابو بکر نے اپنا گھر چھوڑا، ابو بکر کا ابا